نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جو وجہ تحلیق کائنات ہے، جن کے صدقے ہماری عزتیں سلامت ہیں، جن کے صدقے ہمارے چہرے سلامت ہیں، جن کے صدقے یہ پوری دنیا سلامت ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حسن رضوی۔ آج 2 سے 3 خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو اور سب سے بڑی یہ خبر ہے کہ انڈیا میں سرکاری گنڈوں نے صبح نماز فجر سے پہلے مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں نے پھر مسجد کے باہر وہیں نماز فجر ادا کی۔ اور میرا سوال ہے آج ان لوگوں سے جو چھوٹا سا ایشو بھی ہو جاتا ہے یہاں پاکستان میں، ہمارے کچھ وزراء، کچھ نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے، پیپل پارٹی کے بڑی بڑی بکواسیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹویٹس کرتے ہیں، ہنگامی اجلاس بلا لیے جاتے ہیں۔ آج کوئی ٹویٹ نظر نہیں آیا، آج کسی کی مذمت نظر نہیں آئی کہ انڈیا میں اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، وہاں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو پوچھا گیا، بلکہ جنہوں نے یہ کیا وہ خود پولیس والوں نے مسجد کو آ کے شہید کیا، اور باقاعدہ جو وہاں کے مسلمان تھے، جو وہاں مسجد کی کمیونٹی تھی، انہی پہ ہی ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ آج کسی کو درد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اگر کسی مندر کے ساتھ یا کسی اور کی عبادت گاہ کے ساتھ ایسا ہوتا، ہمارے وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک آگ لگ جانی تھی، اور انہوں نے ہنگامی پریسیں کرنی شروع کر دینی تھی، ہنگامی اجلاس بلانے شروع کر دینے تھے، لیکن ابھی کسی کو کوئی تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ آخر یہ منافقت کیوں ہے؟ کیا واقعی حقیقتاً آپ مسلمان ہی ہیں؟ لیکن یہ آپ کا چہرہ، یہ آپ کا انداز، یہ آپ کا طریقہ کار مسلمانیت والا نہیں ہے، یہ واقعی مسلمانیت والا نہیں ہے، یہ بالکل منافقانہ انداز ہے آپ کا۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی، مسجد کو شہید کیا اور وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ہم نے ایک دن انڈیا بھی فتح کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہاں کے قلعے پہ ہم نے پاکستان کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اور جو اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ واضح موقف اختیار کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ عمران خان نیازی صاحب کو جو دوسری کنٹریوں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، غیر ممنوعہ فنڈنگ، جو کہ یہودی کمپنیوں سے بھی ان کو فنڈنگ ہوتی رہی، انڈیا کے لوکل سے ان کو فنڈنگ ہوتی رہی، جو بتایا جا رہا ہے کہ را کی ایک ایجنٹ ہے، کچھ اس کا نام ابھی میرے دماغ میں نہیں ہے، ان کی کمپنی سے بھی ان کو فنڈنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ فرانس سے، یونان سے، یورپ سے ان کو فنڈنگز ہوتی رہی، جرمن تک ان کو فنڈنگ ہوتی رہی۔ ایک فنڈنگ ہوتی ہے جو وہاں پاکستانی ہمارے رہتے ہیں، فارنرز ہیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں، وہ فنڈنگ نہیں ان کو ہوتی رہی، ان کو وہاں کے لوکلز فنڈنگ کرتے رہے ہیں، ان کو فرانس کے لوکل فنڈنگ کرتے رہے ہیں، ان کو جرمن کے لوکل فنڈنگ کرتے رہے ہیں، ان کو انڈیا کے لوکل فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ تو فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی تحریک ناانصاف کے کچھ فواد ڈبو جیسے لوٹے جو آ کے الزام تراشیاں، زبان درازیاں کرتے تھے تحریک لبیک پاکستان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن 1 روپے کی فنڈنگ بھی وہ ثابت نہیں کر سکے۔ آج الحمدللہ ثابت شدہ فنڈنگ، جو 13 اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے اور سینکڑوں ملکوں سے ان کو فنڈنگ ہوتی رہی، وہ بھی یہودیوں کے ملکوں سے، وہ بھی ان ملکوں سے جنہوں نے حال ہی میں امام الانبیاء کی عزت و ناموس پہ حملے کیے، جنہوں نے حال ہی میں قرآن مجید کے تقدس کو پامال کیا، جنہوں نے حال ہی میں بہت زیادہ گستاخیاں کی۔ فرانس جیسے ملک جنہوں نے عالمی سطح پہ اور سرکاری سطح پہ، سرکاری عمارتوں پہ جنہوں نے امام الانبیاء کے خاکے بنائے، ان ملکوں سے ان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے۔ آج تو کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ الفاظ ضرور یاد ہیں جس میں انہوں نے بڑا واضح دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا نے اور یہودیوں نے ایک ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اتار دیا ہے، جس کا نام عمران خان انہوں نے لیا تھا، اور آج وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ واقعی انہی کا ایجنٹ ہے، اور ثابت بھی ہو گیا کہ یہ فنڈنگ ان سے ہوتی رہی ہے اور یہ فنڈنگ لیتا رہا ہے۔ یہ جلسے جلوس اپنی پارٹی کے تمام جو الیکشن لڑتا تھا، جتنا بھی اس کا خرچہ ہوتا تھا وہ وہیں سے آتا تھا، جن کا یہ پالتو تھا، جو اغیار کا پالتو تھا۔